صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہم السلام سونے کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے۔ فرماتے میرا ممبر خالی ہوگا، کیونکہ میں اپنے رب عز و جل کے حضور خاموش کھڑا ہوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں جانے کا حکم فرما دیا جائے اور میری امت میرے بعد پریشان پھرتی رہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے محبوب، تیری امت کے بارے میں وہی فیصلہ کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں عرض کروں گا، اللہم عجل حسابہم، کہ اللہ ان کا حساب جلدی لے لی، اور یہ مسلسل عرض کرتا رہوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہاں تک کہ مجھے دوزخ میں جانے والے میری امتیوں کی فہرست دے دی جائے گی، اور جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے ان کی شفاعت کر کے میں انہیں نکالتا جاؤں گا، یوں عذاب الہی کے لیے میری امت کا کوئی فرد نہ بچے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سوچئے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا کتنا احساس ہے، اور وہ ہم پر کتنے شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ اب ذرا ہم اپنے بارے میں بھی غور کرتے چلے کہ ہمیں اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی اور کتنی محبت ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خوش کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جو لوگ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں اور ان کا دل نہیں دکھاتے، جنہیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے وہ اسے ناراض نہیں ہونے دیتے، کوئی بھی اپنے دوست کو غمزدہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اسے رنجیدہ نہیں کیا جاتا۔ مگر افسوس، آج کے اکثر مسلمان عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ان کے کام شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے نہیں ہوتے۔ وہ کیسے عاشق رسول ہے بھئی، جو نماز سے جی چرا کر، نماز جان بوجھ کر قضا کر کے سرکار عالی وقار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر انوار کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ یہ کون سی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے کہ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے روزوں کی تاکید فرمائیں، مگر خود کو عاشقان رسول کہلانے والے اس حکم والے سے منہ موڑ کر، اس حکم سے منہ موڑ کر ناراضی مصطفیٰ کا سبب بنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح کی تاکید فرمائیں، مگر سست غافل امتیوں سے نہ پڑھی جائے، پڑھے بھی تو رسمن ماہ رمضان کی ابتدائی چند دنوں میں، اور پھر یہ سمجھ بیٹھے کہ پورے رمضان مبارک کی تراویح ادا ہو گئی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داڑھی رکھنے کا حکم فرمائیں، مگر عشق رسول کے دعوے دار فیشن کے شدائی دشمنان سرکار جیسا چہرہ بنائے۔ کیا یہی عشق ہے؟ کیا یہی عشق رسول کا تقاضا ہے؟ کیا یہ محبت رسول ہے؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز آج سے 5 نماز مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں گے، اور ماہ رمضان کا بھی کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ فرض ہوئی تو وہ بھی پوری ادا کریں گے، حج فرض ہوا تو وہ بھی ادا کریں گے، اور فیشن، ناجائز فیشن کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اور داڑھی جو ہے اللہ پاک اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کو بھی رکھنے کی نیت کر لیجئے۔ تو کائنات کی
کائنات بہت بڑی ہے اور یہ سبھی کو پتہ ہے، مگر اس کی ایک حد تو ضرور ہے۔ زمین بہت کشادہ ہے، یہ سبھی کو پتہ ہے، مگر اس کی ایک حد تو ضرور ہے۔ سمندر بہت بڑا ہے، یہ سبھی کو پتہ ہے، مگر اس کے کنارے اور گہرائی کی ایک حد تو ضرور ہے۔ ستاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ بھی سبھی کو پتہ ہے، مگر ان کی ایک حد تو ضرور ہے۔ مخلوق خدا کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ بھی سبھی کو پتہ ہے، مگر اس کی ایک حد ضرور ہے۔ مگر یاد رکھیے، غوخار امت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے شفقت اور محبت ایک ایسے سمندر کی طرح ہے جس کی گہرائی اور کنارے کا ہم میں سے کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت اور شفقت کا بیان قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پارہ نمبر 11 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 میں پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو یہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔